آپ کو یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس نے بے بسی سے 10ویں دفعہ وہی سوال پوچھا تھا۔ تم بھی تو کر سکتی تھی، سب کچھ تم بھی تو جانتی تھی۔ پھر سے اسی لا حاصل بحث کا آغاز ہوا تھا۔ منزل کا پتہ گم جائے تو اسی طرح بند دروازوں سے سر ٹکرایا جاتا ہے۔ آپ مرد ہو کر نہیں کر سکے اور میں عورت ہو کر دیتی۔ واہ، وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میری مجبوری تھی، تمہاری تو کوئی مجبوری بھی نہیں تھی۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری مجبوری میرے والدین تھے، وہ رو دینے کو ہو گئی تھی، اور مجھے آپ کی اس ڈیل کا نہیں پتہ تھا۔ وہ بھی اب اس کے مقابل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ آوازیں دونوں کی تیز ہوئی تھی۔ تم مجبور تھی تو میں بھی مجبور تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ یہ بحث چلی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی بھڑاس دل کھول کر نکالی تھی۔ کسی دوسرے پر تو بس نہیں چل رہا تھا دونوں کا۔ آخر کار تھک کر وانیا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ پاؤں لمبے کر کے اس نے سامنے موجود میز پر رکھ لیے تھے۔ فرحان بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے تھے کہ فرحان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کمرے میں موجود فریج سے کوک کے 2 ٹن نکالے تھے۔ لوگی؟ اس نے وانیا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا چیخ چیخ کر وہ واقعی تھک چکی تھی۔ فرحان نے 1 ٹن اس کی طرف اچھالا تھا اور خود صوفے کے دوسرے کونے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگیں لمبی کیے، پاؤں ٹیبل پر رکھے، وہ آرام سے کوک پینے لگ گیا تھا۔ پھر سے کمرے میں خاموشی ہو گئی تھی جسے فرحان نے توڑا تھا۔ ہم نے کیا اسی طرح لڑتے رہنا ہے؟ اس نے اپنا منہ وانیا کی طرف موڑا تھا۔ میں تو آج کی لڑائی سے ہی بہت تھک گئی ہوں۔ پچھلے اتنے دنوں کی تھکاوٹ اب اس کے اعصاب پر حاوی ہو رہے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے منہ دوبارہ سامنے کی طرف کیے تھے۔ کوک کے سپ لیتے ہوئے دونوں کسی گہری سوچ میں تھے، جیسے آئندہ کا لاحق عمل سوچ رہے ہوں۔ چند لمحے پھر سے خاموشی کے گزرے تھے اور ایک بار پھر سے اس خاموشی کو فرحان نے توڑا تھا۔ اس دفعہ وہ پورا وانیا کی طرح مڑا تھا۔ دیکھو، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ غلطی میری بھی تھی، غلطی تمہاری بھی تھی، تو اب اس طرح لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھے طریقے سے دوستوں کی طرح اکٹھے رہتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ اور وہ محض ہوں ہی کہہ سکی تھی۔ فرحان واپس مڑ گیا تھا۔ ویسے ہوئی ہمارے ساتھ بری ہے۔ اس نے ایک اور سپ لیا تھا۔ مل کر ڈوبے ہیں دونوں۔ اور اس پوری گفتگو میں پہلی دفعہ وانیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کم از کم اس سب کے بعد وہ فرحان کے بارے میں یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک برا شخص نہیں ہے۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہ دن دعوتوں اور تھکن اتارنے میں گزر گئے تھے، لیکن ان میں وانیا اور فرحان کی اچھی بننا شروع ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مذاق میں لڑائی کے علاوہ ان کی دوستی کی اچھی شروعات تھی۔ آج جب فرحان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پلین کے 2 ٹکٹس تھی، جو اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وانیا کے آگے کی تھی۔ پاسپورٹ انصاری صاحب نے شادی سے پہلے ہی وانیا سے لے لیا تھا۔ بابا کی طرف سے ہمارا ویڈنگ گفٹ، ہمارے ہنی مون کے ٹکٹس۔ الفاظ پھنس پھنس کر فرحان کے حلق سے نکلے تھے اور وانیا کی حیرت سے آنکھیں کھول گئی تھیں۔ میں نہیں جا رہی کسی ہنی مون پر تمہارے ساتھ، اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ فرحان آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ تھا کہ یہ لمبی بحث شروع ہوئی ہے۔ میں بھی نہیں جا رہا کسی ہنی مون پر تمہارے ساتھ، اس نے اسی کے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، وانیا نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ ہنی مون کے نام پر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ لیکن ہم ٹرپ پر 2 دوستوں کی طرح تو جا سکتے ہیں؟ فرحان نے معصومیت سے بھری آواز میں آہستہ آہستہ پوچھا تھا۔ نہیں، ہم نہیں جا رہے۔ وانیا اپنا فون استعمال کرنے لگ گئی تھی۔ میں بابا کو ہاں کہہ چکا ہوں، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ہاں، مسئلہ تو میرا ہے۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا تھا۔ سنو تو۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ کوشش کی تھی۔ دیکھو، ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح ساتھ رہیں گے اور پھر دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس ٹرپ پر ساتھ جائیں؟ ہماری دوستی بھی اچھی ہو جائے گی،
شادی کے اتنے فنکشن سے بھی تھک گئے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہی کراتے ہیں۔ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وانیہ نے فون رکھ دیا تھا، اس کی معصومیت سے وہ پگھل رہی تھی۔ ساتھ مل کر گھومیں گے، میں تمہیں فل پارٹی کرواؤں گا۔ اس پر وانیہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ جتنے میں تم کمفرٹیبل ہوگی۔ اب ٹھیک، کھائیں گے، پیئیں گے، ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے، فل انجوائے کریں گے۔ سوچا جا سکتا ہے، پگھل تو گئی تھی، ٹرپ کا آئیڈیا بھی پسند آیا تھا، لیکن تنگ بھی تو کرنا تھا۔ ہمارا مختصر سا ساتھ ہے، کیوں نہ اچھی اچھی میموریز ہی بنا لیں اس میں۔ اور اس بات پر وانیہ کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اور اس نے ایک نظر فرحان پر ڈالی تھی۔